عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ چاند رات کا انتظار پھر سے قومی توجہ کا مرکز۔ نیا چاند 17 مئی کو رات 1:01 پر متوقع۔ 18 گھنٹے 30 منٹ کی عمر کے ساتھ چاند کی رؤیت کا امکان۔ صاف موسم میں ذی الحج کا چاند نظر آنے کے امکانات بڑھ گئے۔ یکم ذو الحجہ 18 مئی کو ہونے کا امکان۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو متوقع۔ حتمی فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ شہر قائد گرمی کی لپیٹ میں، حبس نے کراچی والوں کو چکرا دیا۔ محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیش گوئی۔ نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے ہواؤں کی رفتار سست۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا، غیر ضروری باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ماہر موسمیات عائشہ کمل بولی، شہر میں فی الحال ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں ہے۔ کراچی میں بیسکلی جو موسم ہے وہ خوشگوار ہے اور معمول کے مطابق جو ہے یہاں پر 35 سے 37 ڈگری تک جو ہے ٹیمپریچر رہے گا۔ کوئی رائزنگ ٹرینڈ نہیں ہے ایس ایچ جیسے 40 کراس کرے گا، لیکن یہ ہے کہ نمی کا تناسب زیادہ ہے، نمی کی شدت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر آپ کو زیادہ محسوس ہوگا۔ گارڈن لاکھانی مارکیٹ میں آتش زدگی، بیسمنٹ میں موجود سامان جل کر راکھ، پہلی منزل بھی متاثر۔ دھوئیں کے باعث امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ آگ اور دھوئیں کے باعث 2 افراد کی حالت غیر۔ جنا اسپتال کے ڈاکٹرز کا صبر جواب دے گیا۔ 400 ہاؤس آفیسرز 4 ماہ سے وظائف کے منتظر۔ پی جی ڈاکٹر بھی 5 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا نجم الدین روڈ پر احتجاج۔ اسپتال کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ۔ مظاہرین کا تمام واجبات فوری ادا کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی بھی دھمکی۔ واٹر کارپوریشن میں ہڑتال، دفاتر پر تالے۔ متحدہ ورکرز فرنٹ کی ہڑتال سے نظام درہم برہم۔ مختلف ٹاؤنز اور ڈویژنز میں ملازمین کا بڑا احتجاج۔ دفاتر کے باہر بینرز اور پلے کارڈز کے ساتھ نعرے بازی۔ چیئرمین ارشاد خان کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹی ایم سیز کے 3300 ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن نہ مل سکی۔ پینشنرز سڑکوں پر آنے کو تیار۔ کے ایم سی پر فنڈز کی عدم دستیابی کو جواز بنانے کا الزام۔ مزدور رہنما ذوالفقار شاہ کا سخت رد عمل، کہا عید سے قبل پینشن نہ ملنا قابل مذمت، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ بجلی کی طویل بندش سے تاجروں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ حاجی کیمپ اولڈ سٹی میں کاروباری سرگرمیاں متاثر۔ دکاندار جنریٹرز استعمال کرنے پر مجبور۔ اخراجات میں ہوش ربا اضافہ۔ لوڈ شیڈنگ نے اولڈ سٹی کے بازاروں کی رونقیں ماند کر دی۔ تاجروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ بیوروکریسی میں اچانک تبدیلیوں سے ہلچل، نئے افسران کی فوری تعیناتی، انتظامی نظام میں نئی صف بندی، بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، ایئرپورٹ اسسٹنٹ کمشنر اور منگو پیر مختار کار عہدوں سے فارغ، او ایس ڈی بنا کر رپورٹ کرنے کا حکم، میر محمد نئے اسسٹنٹ کمشنر ایئرپورٹ تعینات، غلام شبیر کو منگو پیر کا نیا مختار کار مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس میں بھی تقرر و تبادلے، جمشید علی میمن ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشل رجسٹریشن موٹر رجسٹریشن اتھارٹی تعینات، عبد المالک سومرو ڈپٹی ڈائریکٹر ایس ٹی ایم آئی سی کراچی پورٹ ٹرسٹ اتھارٹی تعینات، یاسر علی سوہو ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز ٹیکسیشن غربی تعینات۔ انٹر بورڈ حکام نقل مافیا کے سامنے فیل، انگریزی کا پیپر واٹس ایپ گروپس کی زینت بن گیا، پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے بورڈ حکام میں کھلبلی، تعلیمی نظام کی ساکھ خطرے میں پڑ گئی، بورڈ حکام کا پرچہ آؤٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ انٹر امتحانات پر سوالیہ نشان، دفعہ 144 صرف کاغذوں تک محدود، امتحانی مراکز کے باہر رش، انتظامیہ بے بس، گورنمنٹ کالج کے باہر غیر متعلقہ افراد کا ہجوم رہا، طلبہ امتحان شروع ہونے کے بعد بھی سینٹرز کے باہر موجود رہے۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، کراچی میٹرک بورڈ کو نیا چیئرمین مل گیا، مشرف علی راجپوت چیئرمین سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کراچی مقرر، میٹرک بورڈ کراچی کا اضافی چارج بھی مل گیا، ڈاکٹر آصف علی چیئرمین تعلیمی بورڈ حیدرآباد تعینات، مختلف تعلیمی بورڈز میں چیئرمینوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری، محکمہ جامعات و بورڈ کے فوری طور پر اضافی چارج سنبھالنے کے احکامات۔ جامعہ کراچی مالی بحران کے دہانے پر، ادارے پر 51 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ، وائس چانسلر کا چیف سیکریٹری کو خط، سندھ حکومت سے مدد کی اپیل، ہاؤس سیلنگ پالیسی پر سندھ حکومت سے رہنمائی طلب، الاؤنس میں اضافے کے لیے خصوصی بیل آؤٹ گرانٹ کی درخواست، یونیورسٹی انتظامیہ کا ملازمین کے ہاؤس الاؤنس مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ۔
لیاری کی قسمت بدلنے کا پلان، ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر عمل درآمد شروع، سڑکیں اور سیولز نظام کی بحالی کے لیے بڑا منصوبہ تیار، مرکزی شاہراہوں پر سولر لائٹس لگانے کا فیصلہ، لیاری کا بنیادی ڈھانچہ نئے دور میں داخل ہونے کو تیار، میونسپل کمشنر کا عوامی مسائل جلد حل ہونے کا دعویٰ۔ سندھ میں بلڈنگ منصوری نظام جدید دور میں داخل، ایس پی سی اے کا بڑا ڈیجیٹل قدم، تعمیراتی اجازت نامے آن لائن کرانے کا فیصلہ، ایک ماہ میں تعمیراتی اجازت ناموں کی مکمل آٹومیشن کا اعلان، منفرد ٹرینکنگ نمبر سے درخواستوں کی نگرانی آسان ہوگی، وزیر بلدیات ناصر شاہ نے اعلان کیا تمام ریجنل دفاتر بھی آٹومیٹک ہوں گے، ایس پی سی اے میں جدید ٹیکنالوجی سے شفافیت اور اعتماد بڑھے گا۔ کراچی پولیس چیف کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کا دورہ، صنعتکاروں سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال، صدر کاٹی اکرام راجپوت کا کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس تفریح بڑھانے کا مطالبہ، کورنگی میں حالات بہتر مگر کچھ عناصر مزدوروں کو بھڑکاتے ہیں، کراچی پولیس چیف نے کاٹی کو دوسرا گھر قرار دیا، بولے انڈسٹریل ایریا کی سیکیورٹی کو اہمیت دیتے ہیں، اعتراف کیا اسٹریٹ کرائم بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سے برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات، مراد علی شاہ نے لانگ سٹون کی خدمات کو سراہا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر نے تعاون پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا، ملاقات میں باہمی دلچسپی، سرمایہ کاری، تعلیم اور ترقیاتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد، نئی انتظامی اور اکیڈمی کی عمارتوں پر 2 ارب 86 کروڑ روپے لاگت آئے گی، یونیورسٹی میں جدید طرز کے ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمک بلاکس کی تعمیر شروع، منصوبہ 3 سال میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر، 2 عمارتیں 10-10 منزلہ ہوں گی، وزیر جامعات اسماعیل راہو بولے حکومت نے جامعات کے فنڈز میں اضافہ کیا۔ غیر قانونی بل بورڈز کی تنصیب کے خلاف درخواست دائر، میئر کراچی، کمشنر اور دیگر کو فریق بنایا گیا، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، 20 اگست تک جواب طلب۔ گلشن اقبال ڈکیتی کیس میں اہم موڑ، سندھ ہائی کورٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر لڑکی کے قتل کیس کی سماعت، ملزم محمد نبی کی سزا میں بڑی نرمی، سزائے موت عمر قید میں تبدیل، عدالتی ریمارکس میں کہا گیا اصلاح کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سزائے موت صرف انتہائی سنگین مقدمات میں دی جانی چاہیے۔ کلفٹن بلاک 5 پارک میں کمرشل سرگرمیوں پر عدالت برہم، چیف سیکرٹری اور دیگر سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب، عدالت نے استفسار کیا پارک کو عوام کے لیے کیوں نہیں کھولا گیا، عدالت کا چیف سیکرٹری کی رپورٹ کے بعد خود انسپیکشن کا اندیا، حکم عدولی پر سخت کارروائی۔ سٹی کورٹ میں تیل چوری کیس کا ڈرامائی موڑ، دونوں ملزمان کی ضمانت منظور، ضمانت پر رہائی کا حکم، 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بحال، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بڑی کامیابی، ملکی تاریخ میں ایک ماہ کے دوران سب سے زیادہ ڈپازٹ کا نیا ریکارڈ، اپریل میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 32 کروڑ 10 لاکھ امریکی ڈالر ڈپازٹ ہوئے، ایک ماہ میں 10,083 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے گئے، اکاؤنٹس کی مجموعی تعداد 9,27,483 پر پہنچ گئی۔ ایپٹک لرننگ شارع فیصل سینٹر کی جانب سے میگا سافٹ ویئر ایگزیبیشن اینڈ جاب فیئر کا انعقاد، ایونٹ ٹیکنالوجی جدت اور مواقعوں کا حسین امتزاج، طلباء کے جدید سافٹ ویئر پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش، معروف کمپنیوں کے ایونٹ میں بھرپور شرکت۔ بندرگاہی نظام اب ایک کلک پر، پورٹ ورس نے سب کو جوڑ دیا، پورٹ ورس سے بحری تجارت میں نئی ڈیجیٹل انقلاب کی شروعات، ٹرمینلز، شپنگ ایجنٹس اور تاجر ایک پلیٹ فارم پر جمع، معلومات کا تیز تبادلہ، بندرگاہی نظام مزید مؤثر بن گیا، پورٹ ورس سے آپریشن ہم آہنگی اور رابطہ بہتر ہونے لگے، پورٹ ورس بندرگاہی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار۔